اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو حلال کی طرف آؤ یار، اور معاشرے کی پرواہ مت کرو۔ یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا۔ یہ اپنی دیکھو، ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے۔ کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جو ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں یار ہم اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے۔ خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے۔ اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی، بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے، چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کماتے تھے، نوجوان تھا، کہہ رہے ہیں مجھے زنا کا خطرہ ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو۔ کہہ رہے ہیں ابا بھی نہیں مان رہے، اماں بھی نہیں مان رہی، بھائی بھی، بہن سارے دشمن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا۔ میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے، الگ گھر لو رینٹ پہ، نکاح کرو۔ تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے۔ آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیوی بچے، تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ۔ پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہیں؟ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے پھر اپنی مثال دی، میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا، پھر خواتین بیان سن رہی ہیں، پھر ان کو غصہ آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے بھائی، معذرت کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا۔ تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین نے، 2 بالکل غائب ہو گئی تھی، اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں، پھر یہ ٹاپک آئے پھر ساری بھاگ جائیں گی۔ میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو، وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں، میں خود لوگ ہوں، میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں، 3 گھر ہیں میرے۔ اب جو میرا خاندان ہے، تھوڑے دنوں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا، اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں۔ نہیں آ رہی بات؟ بہت گہری باریک بات ہے، جس کا IQ لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا۔ پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا؟ فرد تھا، میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا۔ اب میری اولاد اتنی ہو گئی، بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، اور گھر بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملاؤ، وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی، وہ بھی سب ملا لو، وہ بھی تو اپنا ہی خاندان۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا، تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ بڑی خاندانی بات۔ تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، ان سے بد کلامی مت کرو، رشتہ داری جوڑو، بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو۔ فالو ان کو نہیں کرنا۔ فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو۔ عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے۔ حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا، چاہے ابا مانے کہ نہ مانے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے۔ تو ایسے ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے، تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو۔ اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو۔ ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا، بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا۔ واتبع سبیل من اناب الی، فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے، جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ اگر شریعت بتا رہا ہے بھائی پھر فالو اس کو، جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے۔ اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے، علماء کی بھی، جو صحیح علماء ہیں، اہل حق علماء ہیں، ان کی اتباع کا بھی حکم ہے۔ تو اس لیے پرواہ نہیں کرو۔ اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج میری سپیڈ زیادہ ہے، مجھے جانا ہے، میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا، تو ایک خاندان کا ولیمہ ہے آج۔ اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان، میں نے کہا جلدی جلدی نپٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا۔ تو آج سپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے، خواتین معذرت کے ساتھ پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو، تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے کرو، یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے، ناپسند ایک بھی، کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے، اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان، یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں، یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں،
تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے؟ اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے دو جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نئے نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے ہیں, مناسب لگیں, وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے, اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا؟ وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ ان کے الفاظ, ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی, کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی؟ پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے نہیں, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے, حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے, اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے, یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی اس پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے, تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا, تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے یار, وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی تو, اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو, تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں, زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے ہمیں کیوں بنایا, اللہ میاں نے ہمیں جو ہدف دیا ہے وہ کیا ہے, کہ ہمیں کیا بننا ہے. اچھا, تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب دوسرا مسئلہ اس سے بڑا ہے کہ ہمیں اللہ بتائے گا کہ اچھا بننے کے لیے پیدا کیا, اچھے کو ایکسپلین بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ کی نظر میں جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے اس معیار پہ پورا اترنا ہے. دیکھیں دنیا میں اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے مذہب ہیں یا نہیں ہے, ہر ایک کے ہاں اچھے کو الگ طرح سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہندوؤں کے ہاں جو گائے کا احترام کرتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گائے کا احترام نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہیں. ہندوؤں کے ہاں جو ویجیٹیرین ہیں, جو سبزی کھاتے ہیں وہ اچھے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. عیسائیوں کے ہاں جو چرچ جاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ, وہ اچھے ہیں. جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیس لوگ ہیں, جو مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے,
ان کے ہاں اچھائی کا معیار بالکل ہی ایک الگ ہے. ان کے ہاں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو نہ پڑھو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. ان کے ہاں جو ٹائم پہ حکومت کو ٹیکس دے دے وہ لوگ اچھے ہیں, جو ٹیکس چوری نہیں کرتے وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, باقی جو مرضی کرو. تو بھائی جب ہر ایک کا اچھے کا معیار ہے تو اللہ کا بھی تو کوئی معیار ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ تو دو انتہاؤں کے بیچ میں اللہ نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے, اور اللہ میاں نے ہمیں بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اچھائی کو تم ایکسپلین بھی اس طرح سے کرو گے کہ تمہاری لائف میں اعتدال آ جائے. نہ تم نے پادریوں کی طرح عیسائیوں کی طرح دنیا کو ترک کر دینا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت ابتدعوها, قرآن کہتا ہے انہوں نے دنیا چھوڑ کر رہبانیت اختیار کی. جب عیسائیت میں جب یورپ میں انقلاب آیا نا 1500 کے بعد انقلاب آیا, یورپ نے مذہب کو نکال دیا بالکل ریاست سے. آپ کو پتہ ہے یہ جو یورپ آباد ہوا ہے یہ تو ایک مذہبی ریاستیں تھیں. دنیا میں جو عیسائی ریاست اتنی بڑے اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے نا, اٹلی جس کا مرکز رہا ہے, تو یہ تو ایک مذہبی اسٹیٹ تھی نا. مذہبی جنگوں کے نتیجے میں گوروں کو یورپ ملا ہے. آج گورے جرمنی میں ہیں, آج گورے پیرس میں ہیں, آج گورے اٹلی میں ہیں. تو یہ مذہبی اسکالرز نے جنگیں لڑ کے یہ مقامات حاصل کیے ہیں. تو ان کی مذہبی جنگوں کے نتیجے میں مذہبی لوگوں کی اجارہ داری ہوئی اور ایک دنیا کے بہت بڑے خطے پر ان کی خلافت اور ریاست قائم ہوئی تھی. اس کے پیچھے ایک موٹیویشن کس کی تھی؟ مذہب کی موٹیویشن تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو طویل عرصے 1000 سال تک مذہب نے راج کیا ہے ان ملکوں پہ. پادریوں کا راج ہوتا تھا. نکاح طلاق کے فیصلے پادری, وراثت کے فیصلے پادری. ریاست کو چلانے کا مکمل اختیار کس کے پاس تھا؟ پادریوں کے پاس. ہوا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے عیسائیوں نے مذہب میں تحریف کی اور ایک رہبانیت کو گھڑ لیا. انہوں نے رہبانیت کا مطلب ترقی نہیں کرنی, دنیا میں آگے نہیں بڑھنا, نکاح نہیں کرنا, نسل نہیں بڑھانا, جنگلوں میں نکل کے بس کیا کرنا ہے اللہ اللہ. جنگلوں میں نکل کے کیا کرنا ہے؟ جو جتنا زیادہ دنیا سے کٹا ہوا عیسائیوں کی نظر میں وہ اتنا بڑا بزرگ. ان کے ہاں بزرگ اور اچھے کی ڈیفینیشن یہ تھی. لیکن جب سائنسی انقلاب آیا نا, اور یہ انقلاب آیا اسلام کی وجہ سے, کیونکہ جب اسلام دنیا میں آیا تو فوراً سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, کیونکہ اسلام نے مسلمانوں کو دنیا سے کاٹنے سے بجائے کیا کر دیا؟ دنیا سے جوڑ دیا. بجائے کاٹنے کے کیا کیا؟ جوڑ دیا. یہ تو گوروں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلام دنیا میں نہ آتا تو آج ہم جس سائنسی ترقی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں مزید 500 سال لگتے. تو مسلمان سائنسدانوں نے ہمارا یہ فاصلہ گھٹا کے کم کر دیا ہے. جہاں تک انہوں نے چھوڑا اس سے آگے ہم نے. تو 16ویں صدی سے پہلے نا مسلمان جو گورے بھی تھے نا وہ ہماری یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ان کی یونیورسٹیوں میں ہماری کتابیں پڑھائی گئی ہیں. علامہ اقبال جب یورپ گئے نا تو انہوں نے وہ شعر کہا ہے کہ وہ پہلا مصرع ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں, جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. علامہ اقبال جب یورپ گئے, جرمنی گئے, تو وہاں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی تھیں. تو یورپ کے جس کنٹری کا سفر کیا وہ حیران ہو گیا, یار یہ تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ کہتے میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ہمارے باپ دادا کی کتابوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم کہاں رہ گئے؟ پیچھے رہ گئے. تو ایک انتہا تو یہ تھی کہ بھائی مذہب کو دنیا سے کیا کیا جائے. جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہو دنیا, لیکن یہ نظریہ یورپ میں چل نہیں سکا. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے مذہب کو نہیں نکالا نا تو یہ مذہبی لوگ ہمیں سائنسی ترقی سے, گیلیلیو نے کہا تھا نا دنیا گول ہے, پادری نے کہا گول نہیں ہے. اب یہ پادری کی فیلڈ تھی نہیں آئی بات. او بھائی تیری فیلڈ کچھ اور ہے, اخلاقیات ہے, روحانی زندگی ہے. آپ سائنسدانوں کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ دنیا کے گول ہونے یا چکور ہونے سے اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کا کیا تعلق ہے؟ پادری نے اس میں بھی ٹانگ اڑائی کہ نہیں دنیا گول نہیں ہے, دنیا تو یوں ہے, چکور ہے. جیسے ہی ہے نا کہ مفتیوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کورونا میں کتنے فاصلے سے کھڑے ہونا ہے, تو یہ بھی غلط ہے نا. ایک انتہا یہ تھی کہ دنیا کو بالکل خیر آباد کہہ دیا جائے, جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. دوسری انتہا جب مذہب سے بغاوت ہوئی ہے نا, تو آج جس انتہا پہ یورپ پہنچا ہوا ہے یہ دوسری انتہا ہے کہ اخلاقیات کا معیار اتنا گر گیا کہ مادی ترقی ہی کو سب کچھ قرار دے دیا گیا ہے, اور اخلاقیات چند چیزوں کا نام رہ گیا ہے. ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں, آپ کسی سے جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں. 3 چیزیں اگر کسی گورے میں پائی جاتی ہیں تو نائس پرسن, یہ 3 چیزیں نہیں پائی جاتی تو کیا ہے؟ بیڈ پرسن. ایک انتہا یہ ہے. ابا اولڈ ہاؤس میں ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا,
آپ کے بچے بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، گروتھ ریشوز مائنس میں جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے اچھے ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھا کے بس بات کو سمیٹ کے خاتمے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے علاقے میں کوئی وڈیرا تھا، بہت بڑا چودھری، وہ لوگوں کو تقریریں کرتا تھا اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو، اور اس کو چرس کی بھی عادت پڑ گئی، اس کو ہیروئن کی بھی عادت پڑ گئی، اس کو غیر اخلاقی سرگرمیوں کی عادت پڑ گئی. اس کو ابا بھی اچھے نہیں لگ رہے گھر میں کہ یار یہ ابا کھانستے رہتے ہیں، ان کو مجھے خدمت کرنے قدموں میں جنت منت کون تلاش کرے ان کی بیٹھ کے، یار اتنی دیر میں ہم کسٹمر نہ نمٹا لیں. اماں نے دودھ پلایا، دودھ کے واسطے دیتی ہے تو اماں کی اف برداشت کرو، یار یہ بہت ٹینشن والا کام ہے. لیکن وہ سوسائٹی میں وہ تقریریں کرتا ہے کہ اچھائی کو پروموٹ کرو. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن چھٹا لگاتے ہوئے تو ہم نے خود آپ کو دیکھا ہے. چرس آپ پیتے ہیں، ہیروئن آپ پیتے ہیں، شراب آپ پیتے ہیں، ابا آپ کے ہر وقت آپ کے خلاف ہے، میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں پھینک کے چلا گیا ہے. لیکن ویسے ہیومن رائٹس، اچھا ویمن رائٹس کی آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، گرل فرینڈ سے آگے بڑھتے نہیں آپ. کیا خیال ہے بگے اگر ویمن رائٹس ہیں تو اس کو بیوی بناؤ نا، گیس بجلی کا بل دو، اس کی اماں کو ساس بولو، اس کے بھائیوں کو سالہ بولو، اور جناب اس کی اولاد کی ساری زندگی کی ذمہ داری اٹھاؤ. کیا خیال ہے؟ آپ ویمن رائٹس صبح شام بولتے رہتے ہیں، تو بھائی ویمن کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پراپر وے میں بیوی بناؤ نا اپنی، تاکہ بیوی کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اب اس میں تو آپ زیادہ سمجھدار ہیں نا، کیوں اتنے گنے بنے ہوئے ہیں؟ مجھے ایک بات بتاؤ نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں، گرل فرینڈ کے زیادہ حقوق ہوتے ہیں یا بیوی کے؟ تو ویمن رائٹس بیوی بنانے میں ہے، گرل فرینڈ بنانے میں، بیوی بنانے میں ہے. جب بیوی بنا دیا نا تو اس کی اماں کا بھی احترام کرنا پڑے گا، اس کے ابا کو بھی عزت دینی پڑے گی. اس کی اگر پہلے سے کوئی بیٹی ہے طلاق یافتہ ہے تو وہ آپ کی بیٹی بن جائے گی، اس سے زندگی بھر کے لیے نکاح آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اس کو بھی آپ کی بیٹی بولو قرار دے رہا ہے. اس کے بھائی آپ کے بردر ان لا بن جائیں گے. جب وہ بھائی آپ کے گھر آئیں گے آپ کو ان کو سموسہ کھلانا پڑے گا. مجھے کھلانا پڑا تھا ایک دفعہ، مسئلہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، میں بھول گیا تھا سموسہ کھلانا. یہ ساری ذمہ داریاں آپ پر آئیں گی. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ذمہ داری. اچھا جب بوڑھی ہو جائے گی تو پھر 20 لوگ پوچھیں گے یار تم مرنے والے ہو، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پوچھتے ہیں نا یار کوئی پراپرٹی بنائی آپ نے بچوں کے لیے؟ تو پوری زندگی شادی کے بعد مرد کی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے قربان ہو جاتی ہے. پراپرٹی بھی بنانی ہے ان کے لیے، بچے نہ رولے ہیں، اور بیگم کے لیے یہ بھی کرنا ہے. پھر آپ اگر لیٹ پہنچ رہے ہیں تو جھاڑ سننے کو ملے گی. ایک شرابی روزانہ لیٹ پہنچتا تھا، پی کے آتا تھا نا، تو ایک دن کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو تھا کہ اب گھر میں بیگم سے مجھے صلواتیں سننے کو ملیں گی، پیٹوں گا سالوں سے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ پچھلی دیوار سے ٹاپ کے آیا گھر میں نا، اور آ کے لیپ ٹاپ لے کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کئی گھنٹوں سے آفس ورک کر رہا ہو، تاکہ بیگم آئے تو بولو میں تو کئی گھنٹوں سے بیٹھا ہوں. تو آ کے بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ لے کے نا، تو بیگم آئی، کہنے لگی آج پھر لیٹ ہو گئے. کہہ رہے نہیں بیگم میں تو 1 گھنٹے سے آیا ہوں. کہہ رہی کم بخت بریف کیس لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے پی کے آیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کا سسرال کیا کرے گا؟ آپ پہ نگرانی. تو آپ کی جو آپ کو موٹیویشن کرتے تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ سسرال کی بڑی ٹینشن ہے. انہوں نے کہا گرل فرینڈ جو کلچر ہے نا اس کو پروموٹ کرو. اب جب وہ بدنام ہونا شروع ہوئے کہ بھائی آپ تو پیتے بھی ہو، آپ تو شادی بھی نہیں کرتے، گرل فرینڈ رکھی ہوئی آپ لوگوں نے، پھر بچوں کے خرچے، گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھا رہے. کمال، میں تو ابھی یورپ ہو کر آیا ہوں نا، گرل فرینڈ کا بھی خرچہ نہیں اٹھاتے. یار تھوڑی سی تو غیرت کرو بھائی. گورا نہیں اٹھاتا گرل فرینڈ کا خرچہ، وہ کہتے ہیں دوستی بھی اپنے اپنے خرچے. ہمارے یہاں تو جائیداد ہے. وہ میں بتاتا ہوں نا، ایک آدمی ہوٹل پہ گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر، کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے نے کہا کم بخت تو اللہ کے نام پہ دودھ پتی 2 کیوں مانگ رہا ہے، دوسری کون پی؟ میری گرل فرینڈ پیے گی. کہہ رہے جب تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں. رکھی پہلے تھی، غریب بعد میں ہوا ہوں. جائیدادیں لٹا دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ان کی سوسائٹی میں جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو اب کیا ہوا کہ اب دیکھو کوئی علاقے کا آدمی ہو جو اپنے آپ کو اچھا کہتا ہو، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہو، جب اس میں یہ ساری اخلاقی برائیاں آئیں گی تو لوگ کہیں گے نا کہ پہلے تو اچھا بن جا. تو ایسے چند لوگ جب اکٹھے ہوئے نا، انہوں نے آپس میں غور کیا بیٹھ کے کہ یار ہم لوگوں کو اچھا بننے کا تو کہتے ہیں، ابا ہم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، بدکاریاں ہم کر رہے ہیں، بیویوں سے وفا ہم نہیں کرتے، طلاقوں کا ریشو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو ایسا کرو، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر. 2-4 کام جو ہم کر رہے ہیں نا، بس وہ ہیں اٹ از کالڈ اچھا.
باقی جو اخلاقی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں ان کو اچھائی کی فہرست سے کیا کر دو. تو انہوں نے کہا شراب پینا بری بات ہے. کس نے کہا بری بات ہے؟ کیا اگر میں پی رہا ہوں اور اعتدال سے پی رہا ہوں ایک لمٹ میں, تو اگر میں پیتا ہوں اور میں کسی کو ٹکر نہیں مارتا, ایکسیڈنٹ نہیں کرتا, حالانکہ بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں کسی نے پی کے نا کسی خاتون کے منہ پہ جبڑے پہ مکہ مارا, اس کے دانت توڑ دیے, ایسے ہی پی ہوئی تھی اس نے. تو کہہ رہے کیس نہیں بنا, کیس میں اس کو چھوڑ دیا اس بیس پر کہ یہ نشے میں تھا. تو انہوں نے کیا, یعنی شراب پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسلام تو شراب جو ہر برائی کی جڑ ہے اس کے ایک قطرے پہ بھی پابندی لگا دی کہ ایک قطرہ بھی تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارے پاس تو اب آپشن ہی نہیں رہا نا کہ یار اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی پیو یا اتنی پیو. اللہ نے کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ پلید ہے. جوا بھی پلید عمل اور شراب بھی کیا ہے, پلید عمل ہے. گندا ناپاک, کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوگی آپ کی, اتنا گندا قرار دے دیا اسلام نے اس کو. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک آدمی شرابی بھی تھا. یہ شرابیوں کا بتا رہا ہوں کتنی بری چیز ہے, کیونکہ ہماری اس یونیورسٹیوں میں بھی اب یہ شراب کا کلچر آہستہ آہستہ ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. دیکھو انگریز فلم میں یا غیر مسلم فلم میں جو شرابیوں کا تصور دکھایا جاتا ہے, سچی مچی میں ایسا تصور نہیں ہے. سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو وہ اور ہے. فلموں میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ فلموں میں تو شراب پی کے ہیرو گھوم رہا ہوگا, آپ کا بھی دل کرے گا یار شاید میں پیوں تو میں بھی ایسا ہو جاؤں. بھائی سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو, اتنی بدبو آ رہی ہے نا, اس ٹی وی کے اندر سے بدبو تھوڑی آئے گی آپ کو, اتنی اسمیل ہوتی ہے, ادھر لڑک رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. کبھی کسی کے دانت توڑ دے گا, کبھی کسی کو گاڑی سے کچل دے گا, مار دے گا. زیادہ تر جرائم جو یورپ اور امریکہ میں جو ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں. وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے شراب کو برائی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا نا, وہ اس نے کہا پی لی, اس نے کہا اس سے میں ایکٹیو ہو کے کام کروں گا نا. تو اب کیا ہے, 20 بندوں کو نکال کے آگ میں جلتے ہوئے نا باہر لے آیا اور کہا دیکھو یہ پینے کا نتیجہ دیکھو, پینے کے بعد اتنی انرجی آئی ہے, میں نے 20 بندے بچا لیے ہیں. لوگوں نے کہا کم بخت یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے جو کام کر رہا تھا اس کو نکال کے تو لے آیا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کس کا, شراب. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا کر دو, بولو چینج. شراب ان کے ہاں بری چیز نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں وفا کرنا اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, بناتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جا کے. تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں, وہاں سب سے اچھا وہ بچہ, وہ ماں باپ سمجھے جاتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ اگر آپس میں شادی کریں نا تو وہ نائس پرسن, بلکہ نائس نہیں ویری نائس. نائس تو وہ بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آپ سیکولر لوگوں سے اچھائی اور برائی کو سیکھتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے؟ بولو نا. دیکھو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں, خوبیاں ہیں, میں ان کا انکار نہیں کر رہا. وہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, یہ تو ہمارے مذہب کا حکم ہے نا. اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ کو اچھا بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے, اجازت نہیں ہے, لیکن ان اخلاقی برائیوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو اخلاقی برائیاں غیر مسلموں میں پیدا ہو چکی ہیں, ان سے بچنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے انگریزوں سے, گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لینا ہے. اخلاقیات آپ نے اس سے نہیں لینا, اخلاقیات آپ نے اسلام سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟